السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دعا تو بہت بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ یہ گھٹیا انسان فراز اپنے دوست سے کہے گا کہ تمہارا گھر تو اس وقت خالی پڑا ہے، تو اگر تم مجھے اس کی چابی دے دو تو میں دعا کو وہاں تھوڑی دیر کے لیے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے دوست کو بھی تشویش ہوگی کہ کل تو تمہاری بارات ہے، تو اب دعا سے ملنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تو فراز جھوٹی سچی کہانی سنا کر دوست کو یہ شو کرائے گا کہ بس وہ تھوڑی دیر کے لیے دعا سے ملنا چاہتا ہے۔ خیر، دوست تو اسے اپنے گھر کی چابی دے دے گا۔ اس کے بعد جب فراز دعا کو ایموشنلی بلیک میل کرے گا کہ اگر تم مجھے کل بھی ملنے نہ آئی تو مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جانا، بیچاری دعا تو بہت پریشان ہوگی کہ فضا کی کل بارات ہے، تو میں کس طرح سے گھر والوں سے جھوٹ بول کے فراز کو ملنے جاؤں۔ لیکن وہ فراز کی ناراضگی بھی مول نہیں لے سکتی، تو وہ اسے کہے گی کہ کل میری بہن پولر تیار ہونے جائے گی، تو اس دوران میں تھوڑی دیر کے لیے تم سے ملنے آ سکتی ہوں۔ ابھی تک بھی فراز کے مائنڈ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ کل ہی میری بارات ہے اور کل ہی دعا کی بہن کی بھی بارات ہے۔ لیکن ناظرین، کمال کی بات تو یہ ہے کہ دعا نے ابھی تک اپنی بڑی بہن کا نام تک نہیں بتایا فراز کو، کیونکہ کم سے کم اگر وہ بتا دیتی کہ میری بڑی بہن فضا کی کل شادی ہے تو ہو سکتا ہے اسی سے فراز کو پتہ چل جاتا، اور فراز نے تو دعا کو بتایا ہی نہیں کہ اس کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ خیر جی، اب اگلے دن جب دعا اور فضا پولر تیار ہونے جاتی ہیں تو دعا جلدی تیار ہو جاتی ہے۔ وہ فضا سے کہتی ہے کہ تمہیں تو ابھی تیار ہونے میں 2 گھنٹے ہیں، میں ذرا جا رہی ہوں، 2 گھنٹے میں ہی واپس آ جاؤں گی۔ فضا کو تو بہت پریشانی ہوگی اور دعا سے کہے گی بھی کہ بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہیں جانے کی، اگر ابا امی کو پتہ چل گیا تو تمہیں پتہ ہے نا کہ کیا درگت بنے گی۔ لیکن دعا فضا کو تسلی دے کر کہ میں 2 گھنٹے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گی، پولر سے نکل جائے گی، اور باہر فراز گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ پھر جب وہ اسے اپنے دوست کے خالی مکان میں لے کے جائے گا تو دعا پوچھے گی کہ یہ تمہارا گھر ہے، جس پہ فراز جھوٹ بولے گا کہ ہاں، تمہیں کیسا لگا؟ دعا کو تو ظاہر ہے کہ وہ گھر بہت اچھا لگا، کیونکہ وہ خود تو کچے پکے سے گھر میں رہتی ہے، تو فراز کے گھر کو خوش ہو کے دیکھے گی کہ چلو میرے گھر سے تو بہرحال کافی بہتر ہے۔ لیکن اس بات پہ پریشان ہوگی کہ فراز کے گھر والے کہاں ہیں، تو فراز جھوٹ بولے گا کہ بس وہ آنے ہی والے ہیں، دراصل میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے انہیں گھر سے باہر بھیج دیا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جب وہ گھر آئیں تو تمہیں دیکھ سکیں۔ اب فراز جب دعا کو ایک کمرے میں لے جائے گا تو دعا کافی ہچکچائے گی اور کہے گی کہ ہم باہر ہی ویٹ کر لیتے ہیں تمہارے گھر والوں کا، لیکن فراز کہے گا کہ بھائی شرمانا کیسا، یہ میرا کمرہ ہے، یعنی کہ اب تو ہم دونوں کا کمرہ ہے، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اب دعا اپنی بے وقوفی میں فراز کے بچھائے جال میں مزید پھنستی چلی جائے گی۔ جب وہ کمرے کے اندر جائے گی تو فراز باہر سے دروازہ بند کرنے لگے گا، جس پر دعا کو ایک دم سے گھبراہٹ ہوگی اور وہ دروازے کی طرف بھاگے گی اور کہے گی کہ تم اسے لاک کیوں کر رہے ہو؟ تو فراز ایک دفعہ پھر اسے جھوٹ بولے گا کہ بھائی دعا، تم بھی نا بہت ہی بیوقوف ہو، سرپرائز کو نہیں سمجھتی، دیکھو میں چاہتا ہوں کہ باہر سے دروازہ بند کر دوں، جب امی ایک دم سے دروازہ کھولیں اور اندر تمہیں دیکھیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں تمہیں دیکھ کر کہ اتنی پیاری لڑکی میری بہو بننے والی ہے۔ اور فراز سوچتا ہے کہ یہ تو اب جانے کی ضد کرے گی یا شور مچائے گی، تو اسے کولڈ ڈرنک میں نشہ آور ادویات ملا کے دے دیتا ہے کہ تب تک میں اپنی بارات بھگتا آتا ہوں اور اس کے بعد آ کر دعا پر ہاتھ صاف کروں گا۔ دعا جیسے ہی وہ کولڈ ڈرنک پیتی ہے اسے تو چکر سے آنے لگتے ہیں اور وہ وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ فراز کو جب تسلی ہو جاتی ہے کہ دعا بے ہوش ہو چکی ہے اور 5-6 گھنٹے سے پہلے تو اسے ہوش آنے والا نہیں ہے، تو وہ اپنی بارات کے لیے نکل جائے گا۔ اب دوسری طرف جب بارات کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہوگا تو فضا اور دعا کے ماں باپ کو بہت ٹینشن ہوگی کہ یہ لڑکیاں ابھی تک پولر سے واپس کیوں نہیں آئیں، تو وہ دونوں ان کو پولر لینے پہنچ جائیں گے۔
اب فضا تو باہر آتے ہوئے یہی سمجھے گی کہ شاید دعا گھر پہنچ چکی ہے، اسی لیے امی ابو مجھے لینے آئے ہیں۔ اب جب اس کے ماں باپ کہیں گے کہ دعا کو بھی بلاؤ تو فضا کہے گی کہ وہ تو کافی دیر پہلے گھر کے لیے نکل چکی ہے، جس پر اس کے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ تو گھر نہیں پہنچی۔ اب ایک طرف بارات سر پہ ہے اور ایک طرف دعا غائب ہے، اس کے ماں باپ کے تو ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، ساتھ ہی فضا بھی بہت ٹینشن میں آ جائے گی۔ اب فضا کے فادر ایز یوزول چیخنا چلانا شروع کر دیں گے تو ان کی بیوی کہے گی کہ ہم دعا کی دوست کے گھر جا کے پتہ کر لیتے ہیں، کیا پتہ وہ وہاں پر پہنچی ہو۔ لیکن جب وہ دوست کے پاس جائیں گے تو اس کی دوست بتائے گی کہ میری طرف تو نہیں آئی، اور ساتھ ہی کہے گی کہ آپ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں، دعا کے نمبر پہ کال کر کے پتہ کر لیں۔ یہ سننے کی دیر ہے کہ دعا کے فادر تو آگ بھگولا ہو کے اپنی بیوی اور فضا کو دیکھیں گے کہ دعا کے پاس موبائل ہے اور مجھے نہیں پتا، جس پر فضا اور اس کی ماں کہیں گے کہ ہمیں بھی یہ بات نہیں پتا۔ بہرحال دوست کہے گی کہ جی انکل اس کے پاس موبائل ہے اور آپ اس پر کال کر کے پتہ کر لیں کہ وہ کہاں ہے۔ اب یہ لوگ فضا کو لے کے تو گھر آ جائیں گے، لیکن گھر میں بھی شدید ٹینشن کا ماحول بن جائے گا، اور دعا کے فادر کبھی اپنی بیوی اور بیٹیوں پر چیخیں گے اور کبھی روئیں گے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر ہی جاتا، کیونکہ آج میری عزت کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ اور دوسری طرف نوشیروان اپنے باڈی گارڈز کی ایک فوج کے ساتھ شکار کے لیے نکلا ہوتا ہے، لیکن اتنے زیادہ باڈی گارڈز ہونے کے باوجود بھی اس پر جان لیوا حملہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد جعفر اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور نوشیروان کے گھر والوں کو بھی انفارم کرتا ہے۔ نوشیروان کے پیرنٹس کے ساتھ کشمالہ بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور وہ تو یہ دیکھ کر کہ نوشیروان پر جان لیوا حملہ ہوا ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی ہے کہ نوشیروان کو کچھ بھی نہ ہو۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ نوشیروان جیسے ہی ہوش میں آئے گا دعا کو ہی پکارے گا اور جعفر سے کہے گا کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے دعا کسی بہت بڑی ٹینشن میں ہے۔ اور پھر جعفر جب دعا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو اسے اس سارے حادثے کا علم ہو جائے گا، جس کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ دعا کے گھر والوں نے بھی دعا کو گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو وہ دعا کو جب ایک پارک میں روتے دھوتے دیکھے گا تو ہو سکتا ہے وہی اسے نوشیروان کے شہر والے گھر لے جائے اور اسے کہے کہ یہاں پر آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اور اس کے بعد جب نوشیروان ہاسپٹل سے گھر آئے تو ایک طرف تو دعا کو اپنے گھر میں دیکھ کر اسے خوشی ہو، لیکن دوسری طرف جب اسے دعا کے ساتھ ہوئے حادثے کا پتہ چلے تو وہ اس فراز کو جان سے ہی مار ڈالے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ضرور سوچنے والی ہے کہ جب فراز کی بارات فضا کے گھر پہنچے گی تو ظاہر ہے فراز کی بہن اور ماں یہ تو ضرور پوچھیں گے کہ تم لوگوں کی تیسری بہن یعنی کہ دعا کہاں ہے، اور ہو سکتا ہے جب وہ دعا کا نام لیں تو فراز کے کان کھڑے ہو جائیں اور اسے ساری کہانی کا اسی وقت پتہ چل جائے کہ دراصل دعا کی جس بہن کی شادی تھی یہ وہی فضا ہے جس کے ساتھ اب میری شادی ہونے والی ہے۔ تو وہ اپنے دوست کو کال کر کے کہے کہ دعا تمہارے گھر میں بے ہوش پڑی ہے، جلدی گھر پہنچو اور اسے وہاں سے باہر نکالو۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا خود ہی ہوش میں آ جائے اور جب وہ اپنے چاروں طرف دیکھے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ میری ڈرنک میں فراز نے ہی کوئی نشہ آور ادویات ملائی تھیں جب وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈریس تم پہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہماری شادی والے دن بھی اسی کلر کا ڈریس بنوانا، اور ساتھ ہی اس نے باتوں باتوں میں مجھے کوئی کولڈ ڈرنک دی تھی اور اسی وقت مجھے چکر آنا شروع ہو چکے تھے۔ تو یہ سب یاد آتے ہی اسے پتہ چل جائے کہ فراز ٹھیک بندہ نہیں ہے اور وہ بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ پھر وہ گھر سے بھاگے گی کسی بھی طرح سے اور اپنے گھر پہنچے گی، لیکن اسے گھر پہنچنے میں بہت دیر ہو چکی ہوگی، تب تک فضا کی بارات بھی جا چکی ہوگی۔ اب پتہ نہیں دعا کے لیے ان لوگوں نے کیا جھوٹی سچی کہانی بنائی ہوگی
کہ کس وجہ سے دعا اپنی بہن کی بارات میں شرکت نہیں کر سکی۔ خیر، اب دعا کے فادر کے لیے تو اس کی بیٹی مر چکی ہے، وہ اس بد کردار لڑکی کو اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے نہیں دیں گے اور اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے دعا پر بند کر دیں گے، اور اپنی بیوی اور چھوٹی بیٹی کو بھی سختی سے منع کر دیں گے کہ اگر تم لوگوں نے اسے گھر میں گھسنے دیا تو میں تم لوگوں کو بھی جان سے مار ڈالوں گا اور خود بھی خودکشی کر لوں گا۔ تو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔